امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسی بھی شہید ہو گئی۔ ایرانی فوج نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا، رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو سخت، فیصلہ کن اور افسوسناک سزا دیں گے۔ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج نے کہا، ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ دشمن کو اس اقدام کی قیمت چکانا پڑے گی۔ علم ہے آیت اللہ خامنائی کے بعد ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو ٹیلی فون پر انٹرویو۔ امریکی صدر نے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز کیا۔ اس سوال پر اب جو شخص احکامات جاری کر رہا ہے وہ ایسا شخص ہے جسے آپ ایران کی قیادت کرنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہاں میرے خیال میں ایسا ہی ہے، کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ ایران کے جوابی وار امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فتح خیبر جاری۔ اسرائیل پر درجنوں میزائلوں ڈرون سے حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ میزائلوں کے کچھ ٹکڑے حیفا کے جنوبی علاقوں میں گرے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں فوجی اور سیکورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ میزائل اور ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف حملے جاری رکھنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے 14 اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں سینکڑوں امریکی فوجی مارے گئے۔ ایرانی فوج کا آپریشن بھرپور قوت سے جاری رہے گا۔ سینٹ کام نے پاسداران انقلاب کے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے درست نہیں۔ ایک بحری جہاز کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ جفیر کے علاقے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ دوحہ میں الحدید کا امریکی بیس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ قطری حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں امریکی بیس پر ایرانی بیلسٹک میزائل سے حملے۔ کئی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی میزائل حملے میں ایک پاکستانی جاں بحق۔ دبئی کے علاقے مرینا میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے عرب امارات نے بیلسٹک میزائل شیلڈ فعال کر دیں۔ دبئی ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ پر سناٹے کا راج۔ آنے جانے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اردن میں مفق السلطلئی پر بیس پر ایران نے میزائل حملہ کیا۔ امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں امریکی ایمبیسی کا عملہ بنکرز میں چھپ گیا۔ ایران کا عراقی کردستان میں بھی امریکی اڈوں پر حملہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام۔ کہا، پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور انڈسٹری نیست و نابود کر دیں گے۔ بحریہ کو مکمل ختم کر دیں گے۔ یقینی بنائیں گے کہ ایرانی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارروائی میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، مگر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ابوظہبی، دبئی سمیت دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ وزیراعظم کا ابوظہبی میں پاکستانی شہری کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان ہر حال ہر مشکل گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ۔ ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بحرین، قطر، کویت، امارات کے سربراہان سے رابطے، خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے خطے کے عرب ملکوں پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، پاک ایران وزرائے خارجہ کا ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار کے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی رابطے، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ برطانیہ نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کشیدگی کو مزید بڑھتا اور اسے وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہماری فوری ترجیح خطے میں برطانوی شہریوں کی حفاظت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے ایرانی حملے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کی ہنگامی کمیٹی کوبرا کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایران نے تیل کی اہم گزرگاہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ ایرانی بحریہ نے ابنائے ہرمز کی بندش سے قبل تنبیہی بیانات جاری کیے۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہ کو ایرانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سے تمام جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ ابنائے ہرمز دنیا میں تجارت اور تیل کی رسد کا ایک بڑا سمندری راستہ ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی شہری اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا شہری مکمل دستاویزات اپنے پاس تیار رکھیں۔ سفارت خانے میں ایک سینٹرل سیل بنا دیا گیا ہے، جو مدد چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ پاکستان کا اپنے شہریوں کو ایران کے سفر سے گریز کا مشورہ، ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں موجود پاکستانی محتاط رہیں۔ ایران میں پاکستانی شہری ہائی کمیشن آفس سے رابطے میں رہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حملہ، پاکستانی فضائی حدود کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ علاقائی ایئر اسپیس کی صورتحال کے باوجود پاکستان کی ایئر اسپیس مکمل طور پر فعال اور محفوظ۔ پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کا ایئر ٹریفک کنٹرول مکمل فعال، تمام آپریشنز معمول کے مطابق جاری ہیں۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ افغانستان بھر میں 37 مقامات کو فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ طالبان رجیم کو پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جاریت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی۔ آپریشن میں اب تک افغان طالبان کے 352 کارندے ہلاک ہو چکے، 500 سے زائد زخمی۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب میں 130 افغان چوکیاں تباہ، 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں، متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ قلعہ سیف اللہ، غلام خان، اعظم وارثک اور میران شاہ سیکٹرز میں دہشت گردوں کی تیراندازی ناکام بنا دی گئی۔ پاکستانی فورسز نے متعدد دہشت گرد مار گرائے۔ پاک فوج نے نیو افغان پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں بھی افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے چترال بیس کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ افغان طالبان کی خیبر پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کی قندھار میں فضائی کارروائی، افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہیں۔ طالبان کی جانب سے پاکستانی طیارہ گرانے کی خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے وضاحت کر دی۔ ایک بیان میں کہا کہ متعلقہ حکام سے بات ہوئی، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, अमेरिका का पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत का ऐलान। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर एलिसन होकर का पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच से रब्ता। एलिसन होकर ने तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत की। कहा वाशिंगटन सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहा है, पाकिस्तान के दिफा की हक़ की मुकम्मल तायीद करते हैं। एलिसन होकर का हालिया झड़पों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने बेवा कफालत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवा कफालत कार्ड के तहत बेवा को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेवा के साथ अगर एक बच्चा हो तो 25,000 इसाबिक मिलेंगे। 2 बच्चों के 50,000 रुपये मिलेंगे। बेवा कफालत कार्ड के लिए ऐप जारी की जाएगी। महकमा ज़कात ईद से पहले हकदारों में 8 अरब रुपए तकसीम करेगा। और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र तमाम। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी बॉलर श्रीलंका को 147 रन पर नाक रोक सके। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को 147 या इससे कम पर आउट करना था। कौमी टीम मैच तो जीत गई लेकिन इवेंट से बाहर हो गई।